ہم گفتگو کر رہے ہیں موجودہ دور میں نظریہ پاکستان کو اجاگر کرنے کے حوالے سے اور اس کی کیا اہمیت ہے، کتنی ضرورت ہے، ہم اپنے نوجوان نسل کے اندر نظریہ پاکستان کی اہمیت کو کس طرح سے اجاگر کر سکتے ہیں، اس کے ٹورڈز ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اور ان ذمہ داریوں کو ہم کس طرح سے پورا کر سکتے ہیں۔ ہم والدین ہیں، ہم اساتذہ کرام ہیں، اس معاشرے کا حصہ ہیں، ہم نے مل کر یہ رسپانسبلٹی پوری کرنی ہے اور اپنے نوجوانوں کو گائیڈ کرنا ہے، اپنے بچوں کو گائیڈ کرنا ہے کہ کل کو جب وہ اس معاشرے کا، اس ملک کا ایک فعال کردار بنیں گے، ایک فعال کردار کے طور پر سامنے آئیں گے تو وہ جان سکیں، سمجھ سکیں اور پھر اس کو امپلیمنٹ کر سکیں کہ ہم نے کن مقاصد کے تحت، کن آبجیکٹیوز کے تحت، کن اصولوں کے تحت اس ملک کو حاصل کیا اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو کیسے پورا کرنا ہے، ہم اس نظریہ پاکستان کو کس طرح سے پروموٹ کر سکتے ہیں، اس کی حفاظت کو یقینی کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے۔ اس پر بریک پہ جانے سے قبل ڈاکٹر وقاص سلیم سے بات ہوئی تھی، میں انہیں سے گزارش کروں گی کہ وہ اپنی بات کو مکمل کریں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے جب بھی کال آف فیل میں تضاد ہوگا تو آپ کی جو نوجوان نسل ہے وہ ایلینیٹ ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم نظریہ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ بولتے ہیں کہ یہ ایک ایسی آزاد ریاست کا قیام جس میں مسلمان اپنی زندگی جو ہے اسلام کے اصولوں کے مطابق آزادانہ طور پہ گزار سکیں۔ اب ریاست تو ہم نے بنا لی، اس کے بعد جو ہے وہ اس کے قیام کو بھی کافی عرصہ گزر گیا۔ اب جب نوجوان دیکھتا ہے کہ ہمیں جو بتایا گیا اور اس کے مطابق جو چیزیں پریکٹس ہو رہی ہیں اس میں ڈفرینس ہے بہت زیادہ، تو بچہ جو دیکھنے والا بچہ ہے وہ پھر جو ہے وہ اس چیز کو بائے نہیں کرتا، وہ اس آرگیومنٹ کو انٹرنلائز نہیں کرتا بیکاز وہ سمجھتا ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ خود تو کرتے نہیں ہیں، تو اٹس بیٹ پھر میں کیوں کروں۔ دوسرا پھر دیکھیں جب بھی ہم اسلامی معاشرے کی بات کریں گے تو سٹارٹ جو ہے وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کا جو بنیادی اصول تھا وہ تھا لیڈ بائی ایگزامپل۔ دیکھیں سیرت ہے نا، تو سیرت تو ایگزامپل ہے نا، ان کی زندگی کی عملی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے معاشرے کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے، ہمیں قانون تو پسند ہے لیکن جب وہ دوسرے پہ لاگو ہو، جب خود پہ لاگو ہوتا ہے تو ہم اس کو پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اب پروفٹ کی جو لائف تھی وہ ایگزیکٹلی اپوزٹ تھی، انہوں نے خود سے سٹارٹ کیا۔ تو ایک کسی بھی معاشرے کے اندر جو پہلی ذمہ داری ہے وہ آتی ہے فیملی کے اوپر، کہ فیملی کے اندر ہم بچے کو کیا سکھاتے ہیں اور کس طرح سے سکھاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ اب جب آپ اسلام کی بات کریں گے تو اسلام کی بنیادی چیزوں میں قرآن ہے اور سیرت ہے، ٹھیک ہے۔ اب سیرت جو ہے وہ تو لیڈ ایگزامپل آپ کو نظر آ جاتی ہے نا ہر چیز۔ دوسرا قرآن ہے جو کہ آپ کے پاس موجود ہے، ایک جامع انداز میں موجود ہے، جس کے اندر کوئی تحریف نہیں ہوئی اور ابھی تک آپ کے ساتھ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل۔ اب وہ جس زبان میں آیا وہ زبان عربی ہے، اب میں سے کتنے لوگ ہیں جو عربی جانتے ہیں؟ پھر اس پہ جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے کہ اگر آپ نے اردو میں اس کی تفسیر یا اس کی تشریح پڑھنی ہے تو آپ نے کس کی پڑھنی ہے؟ کیونکہ پھر جب تک آپ ایک مذہب کو جب آپ فالو کرتے ہیں تو جس زبان میں وہ مذہب آیا وہ مذہب کی زبان آپ کو سیکھنی پڑے گی تاکہ آپ کا انحصار جو ہے انٹرمیڈیریز کے اوپر کم ہو جائے، یعنی کہ آپ میں اور مذہب کے بیچ میں جو لوگ ہیں ان کے اوپر آپ کا انحصار کم ہو تو ہی آپ بنیادی طور پہ اس کی جست کو پہنچ سکیں گے۔ ادروائز جو ہے آپ کو ہمیشہ ایک بیچ کا سہارا لینا پڑے گا کیونکہ آپ تو زبان ہی نہیں جانتے۔ تو اب پہلی بات یہ ہے کہ فیملی کے اندر ہمیں ان پرنسپلز کو سب سے پہلے جو ہے وہ عدل ہے، انصاف ہے، رحم ہے، کیونکہ ایک خاندان کے اندر، گھر کے اندر ہمیں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ وہی چیز بچہ جو ہے پھر ریپلیکیٹ کرے گا معاشرے کے اندر، وہی چیز جو ہے وہ پھر آپ کو براڈر لیول پہ حکومت میں نظر آتی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ آگے چلتے چلے جائیں، آپ کو ہمیشہ فیملی سے شروع کرنا پڑے گا، آپ کو ہمیشہ خود سے شروع کرنا پڑے گا۔ جب بھی آپ دوسروں کی طرف دیکھتے رہیں گے تو پھر جو ہے وہ چیز ممکن نہیں، کیونکہ جو سب سے زیادہ افضل ہمارے پاس ہدایت آنی تھی وہ آ چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے افضل ہدایت نہیں آنی، تو اب آپ جو ہے وہ اس ہدایت کو دیکھیں جو آپ تک آئی تھی، آپ اس کو فالو کریں، اور وہ آپ سے یہ کہتی ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کریں، خود سے شروع کریں۔ That will be the point where you can really bring change into a society. بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہم نے خود سے سٹارٹ کرنا ہے، اپنے اندر تبدیلی لانی ہے،
خود ان اصولوں پر کاربند ہونا ہے کہ جو ہمیں بتائے گئے ہیں ہماری بہتری کے لیے، اس معاشرے کی بہتری کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب جیسے کہ ابھی وقاص صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم نے خود پر کام کرنا ہے، تو میں آپ سے بھی یہی گزارش کرنا چاہوں گی کہ آپ بھی سجیشن دیں کہ کرنا کیا ہے، کیونکہ انفارچونیٹلی جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو تاریخ میں جو اصول ہمیں بتائے گئے، قائد اعظم کا وہ فرمان جو کہ 12 اپریل 1948 کو اسلامیہ کالج پشاور میں انہوں نے طالبات سے خطاب کے دوران کہا کہ اگر وہ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو 3 سنہری اصول ہیں، اگر ان کو اپنا لیں، ایمان، اتحاد اور تنظیم کو، تو وہ دنیا کی ہر چیز کو مسخر کر سکتے ہیں، وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم تو ان 3 اصولوں کے حوالے سے نہیں ابھی تک سمجھ پائے یا سمجھا پائے، تو کس طرح سے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی؟ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ جی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک رائی یعنی نگہبان ہے، اور ہر ایک سے اس کے محتاج جو رعایا ہے، اس کے محتاج جو لوگ ہیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اصل بات جو ہے وہ اسلام انفرادی طور پر ہر شخص کو ذمہ داری کا پابند بناتا ہے، یقیناً کہ اس پر ذمہ داری ہے۔ اب جو ذمہ داری انسان پر عائد ہوتی ہے وہ صرف اس کی اپنی جان کی نہیں ہے، بلکہ اس کے محتاج یا اس کے ساتھ جو وابستہ لوگ ہیں ان کے حوالے سے بھی اس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ جیسا کہ خاندان کے سربراہ پر اس کی بیوی کے حوالے سے، اس کے بچوں کے حوالے سے اس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہیں کہ وہ صرف ان کی کفالت کا بندوبست نہیں کرے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کو نظریاتی طور پر بھی ٹھیک مسلمان بنائے گا، اور انہیں عملی زندگی میں کامیاب انسان بنانے کے لیے جو نظریاتی اصول و قواعد ہیں وہ ان تک منتقل کرے گا۔ یہی بنیادی بات جو ہے یہ ایسی ہے کہ ہر ادارے کے سربراہ پر بھی، اور ہر دانشور پر بھی، اور ارباب اقتدار پر بھی، اور خاندان کے سربراہ پر بھی، تعلیمی ادارے کے سربراہ پر بھی، ہر ایک پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ اور ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے اقوال کو پڑھیں اور ان کو دیکھیں، اور انہوں نے جو سوچ پیدا کی تھی، جس سوچ کے لیے انہوں نے ایک کوشش کی، اب دیکھیے نظریہ پاکستان یعنی تصور پاکستان علامہ اقبال نے پیش کیا تھا، ان کو زندگی نے مہلت نہیں دی، لیکن وہ ایک چیز پیش کر کے دنیا سے چلے گئے۔ وہ تو پاکستان کے قیام سے بھی 9 سال پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی ساری قوتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اور معاشرے کے مختلف لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہوئے، یہاں تک کہ علماء کرام کی بھی ایک کثیر تعداد قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ تھی۔ جو لوگ یہ مغالطہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ علماء کرام نہیں تھے، تو وہ غلط بیانی کرتے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو علماء کرام کو اپنے ساتھ ملانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اسی لیے تھی کہ وہ یہ بتانا چاہتے تھے، وہ نظریہ پاکستان یا نظریہ اسلام کی ترویج چاہتے تھے کہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ میں اپنی طرف سے کوئی چیز پیش نہیں کر رہا، ان کے اپنے اقوال سے ظاہر ہے کہ وہ واضح طور پر یہ بتاتے رہے کہ ہم تو یہ ملک اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ یہاں ہم نظریہ پاکستان جو دراصل نظریہ اسلام ہے اس کی ترویج کے لیے کام کریں گے۔ بالکل، اور یہ الگ ریاست کا تصور بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے جب اس کے حوالے سے بتایا تو ان کا یہی فرمانا تھا کہ یہ الگ جو ریاست ہے اس کو ہم اس لیے وجود میں لانا چاہ رہے ہیں، اس کے قیام اس لیے عمل میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہاں پہ موجود جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اسلامی قوانین اور قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی تمام تر زندگی کو گزار سکیں۔ تو اکرم صاحب، اس اگر اصول کو ہم جو ہے وہ لے کر چلتے ہیں، اس پالیسی کو لے کر چلتے ہیں، اور پھر وہی بات ایمان، اتحاد، تنظیم کے اصولوں کو بھی ہم ساتھ لے کر چلتے ہیں، تو یقیناً نوجوانوں کو نظریہ پاکستان کی اہمیت سمجھانا اور اس کی ضرورت کو اجاگر کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ جی بالکل، کیوں نہیں زیادہ آسان ہے، لیکن پھر آگے بات وہی آ جاتی ہے کہ پریکٹیکل جو ہے وہ نظر آنا چاہیے، اور بالخصوص پریکٹیکل جو ہے وہ ارباب اختیار میں ٹھیک ہے ہر سطح پر یہ ہونا چاہیے، لیکن ایک جو ابدی اصول ہے جس کو ہم کہتے ہیں ضرب الامثال، جو ایک بڑے تجربات کے بعد جو ہے وہ بنتی ہیں، تو ان میں سے ایک عربی کی کہاوت ہے کہ ہمیشہ رسم و رواج جو ہے عوام میں وہی ہوتے ہیں جو حکمرانوں میں ہوتے ہیں،
اور وہ رسم و رواج جو حکمرانوں میں ہوں وہ بڑی تیزی سے عوام میں رائج ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ اب اس سلسلے میں کاوشیں بھی ہیں، پریزیڈنٹ آرڈر کے تحت جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ ادارے وجود میں ہے جو نظریے کی حفاظت کے لیے، مثال کے طور پر جو اس وقت فیصل مسجد ہے، اس کے نیچے جو ہے وہ ایک ادارہ ہے الدعوہ اکیڈمی کے نام سے، اشریہ اکیڈمی کے نام سے، اور اقبال تھاٹ کے حوالے سے یہ 3 مختلف ادارے وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پر پہلے ایک ادارہ تھا الدعوہ اکیڈمی، تو یہ ضیاء الحق کے دور میں باقاعدہ ہمارے بجٹ کے اندر ایک فنڈ ہے جو نظریے کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، اسی فنڈ کی امپلیمنٹیشن یعنی اس کے اخراجات خرچ کرنے کے حوالے سے یہ ادارہ بنایا گیا تاکہ عوام کے اندر یہ شعور پیدا ہو کہ ہمارا نظریہ ہے کیا، اور وہ اس سلسلے میں کام کر بھی رہی ہے، اور میں نے دیکھا ہے ان کے کام کو کہ وہ باقاعدہ ہر سطح کے لوگوں کو اپنے ادارے کے اندر بلاتی ہے، یا پھر وہاں خود یہ ان کی ٹیم چلی جاتی ہے اور ان کو مختلف لیکچرز کی سیریز کے ذریعے انہیں آگاہ کرتی ہے۔ تو اسی طرح دوسرا ادارہ جو ہے ہمارے نظریاتی کونسل کے حوالے سے بنایا گیا کہ کوئی بھی اگر میٹر ہمیں پیش آتا ہے تو ہم سب سے پہلے ان سے نظریے کے حوالے سے ان سے رائے لے لی جائے، اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ ہماری عدل اور جسٹس کے حوالے سے جو ہے وہ شریعہ کورٹس بھی جو ہے وہ بنائی گئی۔ صحیح۔ اب یہ ادارے تو موجود ہیں، لیکن ہمیں جو ایک محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ارباب اختیار یہ نہیں ہے کہ وہ نظریے کے مخالف ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو ان کے مشیر حضرات ہوتے ہیں یا ان کی ٹیم ہوتی ہے ان کو اس طرف آنا چاہیے کہ وہ انہیں بتلائیں کہ ہمارا یہ سسٹم موجود ہے، ہم کوئی بھی اگر اقدام اٹھاتے ہیں کسی بھی حوالے سے جو نظریے سے ریلیٹڈ ہے، ہمارے جتنے بھی اقدامات وہ ہمیں ان اداروں سے کنسلٹنسی تو لینی چاہیے جو ہمارے بائی لاز ہمارے اندر موجود ہے، لیکن ہم اسے وائلیٹ کرتے ہوئے جب خود نظر آتے ہیں تو ہماری یوتھ، ہمارا جوان اور ہماری آنے والی نسل جو ہے ان کے اندر بھی ایک وائلیشن کی ہلکی سی جو ہے وہ کرن پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا یہاں سے درستگی ہونی چاہیے اس کی۔ آپ مشاورت طلب کریں، ان کی جو مشاورت آتی ہے اس کے بعد آپ کوئی ڈیسیژن لیتے ہیں تو اس سے ہمارے اندر ایک رائے عامہ جو ہے وہ ہموار ہوگی کہ ٹھیک ہے ہماری حکومت جو ہے وہ ہمارے بڑے لوگ جو ہیں وہ نظریے کی حفاظت کے لیے خود سے سرگرم ہیں۔ ہماری جو اوپر میں نے بتایا نا کہ جو سوچ اوپر ہوتی ہے وہ جلدی سے نیچے جو ہے وہ رائج ہو جاتی ہے، تو یقیناً ہمارے اذہان بھی جو ہے وہ نظریہ پاکستان کی طرف جو ہے وہ آئے گی۔ پرائیویٹ سطح پر بھی جو ہے وہ کئی جو ہے وہ ادارے جو ہے وہ نظریے کی حفاظت کے لیے بنائے گئے، جس طرح کہ نظریہ پاکستان ٹرسٹ ہے، مجید نظامی صاحب، حمید نظامی صاحب اسے چلاتے رہے ہیں، انہوں نے تو باقاعدہ اپنے اخبار کو بھی وہ نظریہ پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ چلانے کی ہمیشہ کوشش کی ہے۔ تو یہ ادارے جس طرح اپنی پوری بھرپور کوشش کریں اور یقیناً یہ کرتے ہیں تو اس کے اوپر یہ جو ان کے اوپر بیٹھی ہوئی اتھارٹیز ہیں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ جو ہے ان تک بھی جو ہے یہ ایک بغیر طلب کی جو ہے وہ مشورہ ہے کہ وہ تھوڑا سا ان اداروں کے قیام کے لیے خود بھی استحکام کے لیے خود بھی جو ہے وہ اس میں خاطر مدارت کرے۔ اگر ہمارا ان کے ساتھ یہ ایسا تساہل والا رویہ ہوگا تو پھر ہمارا نظریہ جو ہے وہ زیادہ دیر بقا نہیں جو ہے وہ رہ سکے گا، اس کی بقا جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکے گی، یا اگر بقا ہے بھی صحیح تو اس کے اندر جو ہے وہ گدلہ پن پیدا ہو جائے گا، شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے، جیسے کہ ہماری یوتھ کہتی ہے کہ ہماری تاریخ، ہمارے آباء و اجداد تو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ بڑی ہی جو ہے وہ مصیبتوں سے ہم نے ملک حاصل کیا اور اسلام کے لیے حاصل کیا، جبکہ ہمارے موجودہ جو سامنے سینیریو ہے اس میں یہ چیزیں جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ نظر آنی چاہیے، اور جو اصول و قواعد ہیں ان کے اوپر ہم پورا اتریں گے تو یقیناً جو ہے وہ اصول و قواعد جو ہے ہماری یوتھ کے اندر پروان چڑھیں گے۔ جب یوتھ کے اندر کوئی چیز آتی ہے تو یقیناً وہ ہماری قوم کی قسمت کو بدلنے کے لیے ایک جو ہے وہ سنہری قدم جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے۔ یقیناً اکرم صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی، یہ تو ہم نے سسٹمز کے حوالے سے، اداروں کے حوالے سے جانا کہ انہیں کیا کرنا ہے، ایک انڈیویجول کو کیا کرنا ہے، وہ کس طرح سے ایفرٹ کر سکتا ہے، وہ کس طرح سے نظریہ پاکستان کو جو ہے سمجھ سکتا ہے، اس کی حفاظت کو یقینی بنا سکتا ہے۔ تھوڑا سا یقیناً انڈیویجول کے لیے اللہ رب العزت کا مخاطب بھی جو ہے وہ انڈیویجول ہے، بے شک۔ اس کے بعد اجتماعیت ہے۔ اب دیکھنا ایمان کی قبولیت کا آتا ہے نا تو اصول تو ہم نے وہیں سے اخذ کرنے ہیں سارے۔ اب کہا گیا ہے کہ ایمان لے آؤ، ایمان لانے کے بعد یہ نہیں ہے کہ اس ایمان کا جو ہے وہ پرچار کرنا شروع کر دو، لوگوں کو بتاؤ بھی یہ ہے، یہ کام ہے، یہ کرو، بلکہ کیا ہے کہ اس کے بعد عامل الصالحات اکارڈنگ ٹو ایمان، اکارڈنگ ٹو فیتھ جو ہے وہ ہمیں اس پر عمل
جو ہے وہ کرنا ہے یقیناً. اس کے بعد جو ہے وہ اگلا مرحلہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ آگے پھیلانا ہے. سورۃ العصر میں بھی یہی بات، یہی ترتیب جو ہے وہ سامنے آتی ہے. قرآن کریم کی سینکڑوں آیات ہیں، ان میں بھی یہی ترتیب جو ہے وہ نظر آتی ہے. اور آج ہمیں انڈیویجول طور پر بھی اسی پر عمل کرنا ضروری ہے. بلکہ ایک محدث ہیں، انہوں نے جو ہے اس کی تعریف بھی جو ہے وہ اس انداز سے اپنی حدیث کی کتاب کی آگے جو شرح لکھی ہے اس میں جو ہے وہ کی ہے کہ الایمان، ایمان کی تعریف کی ہے کہ الایمان اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح. ایمان جو ہے وہ اس چیز کا نام ہے کہ زبان سے اقرار کر لیا، پھر جو ہے اس کے شکوک و شبہات جو ہے وہ ختم کی جائیں کہ اس ایمان تو قبول کر لی ہے کہ اب پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح، صحیح ہے کہ نہیں صحیح، بلکہ دلی طور پر اس پر جو ہے وہ اطمینان ہو جائے، تصدیق ہو جائے. اور تیسرے نمبر پر اس کا جو ہے وہ جزو ہے ایمان کا کہ عمل بالجوارح، ہمارے یہ ان جوڑوں 360 جوڑوں کے ذریعے سے، ہمارے وجود کے ذریعے سے اس ایمان کے اظہار بھی ہو. بالکل. تو انڈیویجول سطح پر یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ آپ کوئی بھی بات آگے کسی کو بتا نہیں سکتے، کسی کو جو ہے وہ آگے فورس نہیں کر سکتے اگر آپ صاحب اقتدار ہیں، اور دوسروں کو سکھا نہیں سکتے جب تک کہ آپ خود سے عمل پیرا نہیں ہو رہے. یقیناً آپ نے بہت اچھی بات کی. ڈاکٹر وقاص صاحب، آپ سے میری گزارش، کوئی میسج اگر ہمارے ویورز کو دینا چاہیں تو؟ میں صرف یہ کہوں گا کہ غالب کا ایک شعر ہے کہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا. تو انسان بنے، اور انسان بننے کے لیے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اپنے عمل سے بتایا کہ آپ سب سے پہلے آپ کا اخلاق ہے. پہلے وہ اس معاشرے کے اندر اخلاق، اپنی ان کی امانت، ان کی صداقت مشہور تھی، جس کی بنیاد پہ انہوں نے ہر چیز جو ہے اس کو قیام کیا. تو آپ اپنے جو بیسیکلی معاملات ہیں، جس کو ٹرانزیکشنز کہتے ہیں، جو سول معاملات ہیں، اس کے اندر امانت لے کر آئیں، اس کے اندر سوشل جسٹس لے کر آئیں، تاکہ ایک ایسا معاشرہ جو کہ ہم چاہتے ہیں جس کے اندر ہر ایک کو جینے کی، سانس لینے کی آزادی ہو، ہر بندہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کرے. ایسا معاشرہ ہو جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا، جس کا خواب قائد اعظم نے عملی جامہ بنانے کی کوشش کی. 70 سال سے ہم جس کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ اس کو حاصل کر سکیں. بالکل، بہت اچھا پیغام، بہت اچھی بات. جی اکرم صاحب، آپ کا کیا پیغام ہے ہمارے ویورز کے لیے؟ میں تو یہی کہوں گا کہ ہمیں ہر سطح پر نظریے کی حفاظت کے لیے ہر وقت سرگرم رہنا چاہیے. یقیناً. اس لیے کہ ہمارا جو نظریہ ہے، ہمارے ملک کے قیام کا جو نظریہ ہے، ہماری قوم کا جو نظریہ ہے، وہ عام نظریہ نہیں، بلکہ وہ تمام اقوام سے، تمام مذاہب سے، تمام نظریات سے بالا تر ہے. اور اس نظریے کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دنیا پہ غالب آنے والا نظریہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد یہ بتلاتی ہے کہ اس نظریے کو ہمیشہ بقا ہے، اس نے دوسرے نظریات پر جو ہے وہ حاوی ہونا ہے. پھر اس نظریے میں مساوات ہے، عدل ہے، امن ہے، کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو یہ تینوں چیزیں ہمیں مل سکتی ہیں. اور جب تینوں چیزیں ملیں گی تو شاید ہی دنیا کی کوئی معاشرہ اس سے بالاتر ہو سکے، بہترین جو ہے وہ معاشرہ کہلائے گا. تو اس سلسلے میں جو ہے وہ ہمیں انفرادیت سے آغاز کرتے ہوئے وہ اجتماعیت پہ جانا چاہیے، اور اوپر سے نیچے کی طرف آ کے اس تبدیلی کو جو ہے وہ صحیح معنوں میں ہماری اقوام کے اندر اجاگر ہونا چاہیے، اور بالخصوص ملک پاکستان میں. بہت اچھی بات، بہت اچھا پیغام. جی عبداللہ صاحب، آپ کا کیا پیغام ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے کے اندر ہم باتیں بہت کرتے ہیں، عمل کی طرف بہت کم ہم راغب ہوتے ہیں. نظریہ پاکستان جو دراصل نظریہ اسلام کا مظہر ہے، اس نظریے پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. یقیناً. بے شک گفت و شنید اس کا ایک اہم ذریعہ ہے، اور کسی کو قائل کرنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت مسلمہ ہے. اس کے لیے سمپوزیم کرانا، اس کے لیے ورکشاپس کرانا، اس کے لیے مختلف کانفرنسیں اور سیمینار کرانا، ان کی اہمیت مسلمہ ہے. لیکن بات نشستن گفتن اور برخاستانہ والی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم بیٹھ کر بات کر لیں اور مجلس کے بعد اس بات کو ختم کر دیں. آج کی اس مجلس کو سامنے رکھتے ہوئے میری سب لوگوں سے یہ گزارش ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، کہ ہم صرف زبان ہی کی باتیں نہ کریں، ہم صرف اس نظریے کو اپنے اوپر ہی امپلیمنٹ نہ کریں، یا اس نظریے کو ہم صرف اپنے ذہن کے اندر ہی نہ رکھیں، بلکہ اس نظریے کی ترویج کے لیے ہم اپنی عملی کاوشیں
स्टार्ट कर दे। बिल्कुल, ये आपका बहुत अच्छा एहसास पैगाम है की और बात इसी है, के साथ हमें जो है एहसास की बात है। अगर ये एहसास हमारे अंदर पैदा हो जाए जी। तो इंशाअल्लाह मैं पूरी यकीन से कहता हूँ कि हमारे मुआशरे के अंदर जो बद इंतज़ामी है, जी, हमारे मुआशरे के अंदर जो ऊंच नीच का फ़र्क है, हमारे मुआशरे के वो अंदर जो खत्म फिरका होगा। वारियत बहुत है, खूबसूरत पैगाम, ये बहुत तमाम खूबसूरत चीज़ें मैसेज इंशाअल्लाह और ख़त्म हो इसी के जाएंगी साथ नाज़रीन और हम जी, एक बड़ी तरक्की याफ्ता कौम दुनिया में बन जाएंगे इंशाअल्लाह, और मैं इंशाअल्लाह। यकीन से ये कहता हूँ जी। कि जिस वक्त हम इस नज़रिए पर पूरी तरह अमल कर लेंगे जी, फिर हमारी सारी खराबियां दूर हो जाएंगी, इंशाल्लाह, हमारी इंशाल्लाह। बहुत डिटेरियोरेशन प्यारा खत्म हो पैगाम जाएगी। दिया डॉक्टर साहब ने। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उम्मीद करते हैं आपको भी आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह के पास।